جب امام حسین نے دیکھا کہ میری نانا کی امت کی اصلاح کی ضرورت ہے، مجھے اب قیام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دین اسلام کے تمام قوانین، تمام شریعت پامال ہو رہی ہے، اس وقت امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو ترک کیا اور یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو میں کسی سیر و تفریح کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں کسی فساد کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں کسی پر ظلم و ستم کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے اپنے اس وطن کو ترک کر رہا ہوں، میں قیام کر رہا ہوں۔ یعنی مدینے سے نکلتے وقت امام حسین نے اپنے مقصد کو بتا دیا کہ دیکھو میرے نکلنے کا مقصد، میرے قیام کا مقصد کیا ہے۔ تو بس جب امام حسین کی اتنی بڑی قربانی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر سنتیں پامال ہو رہی ہوں، حق بیانی نہ ہو رہی ہو، باطل کا پرچم لہرا رہا ہو، اس وقت یہ حسین قیام کرے، تو پھر حسین کے ماننے والوں پر بھی یہ واجب ہے کہ جب وہ یہ دیکھیں کہ آج کے زمانے میں بھی وہی ماحول ہو کہ حق اور باطل مخلوط ہو گئے ہوں، ممبروں سے حق کے بجائے باطل بیان کیا جا رہا ہو، امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو نہ بتایا جا رہا ہو، بلکہ ایسی باتیں ڈیلیور کی جا رہی ہوں جس سے عوام کی اصلاح نہ ہو سکے، تو پھر یہاں پر بھی ہر فرد پر عیناً واجب ہے، انڈیویجولی واجب ہے کہ وہ کھڑا ہو اور اس چیز کے اوپر اعتراض کرے، کیونکہ امام حسین کا مقصد یہی ہے۔ تو جب امام حسین کا مقصد یہ ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ امام حسین کے عزادار کا مقصد امام حسین سے جدا ہو جائے، علیحدہ ہو جائے۔ امام حسین نے تو مدینے سے نکلتے وقت ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ دیکھو میں کسی فساد کے لیے نہیں جا رہا ہوں، امام کا یہ جملہ کہ میں فساد کے لیے نہیں جا رہا ہوں، لہٰذا اب اگر آج ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ کسی مجلس میں یا امام حسین کے نام پر کسی قسم کا فساد کھڑا کیا جا رہا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر اعتراض کریں، ہم اس کو روکیں، کیونکہ امام کا مقصد یہی ہے۔ اور امام حسین نے جب شریعت محمدی کو پامال ہوتے دیکھا تو امام نے قیام کیا اور امام کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، اور اس طرح سے مجبور کر دیا گیا کہ فقط امام حسین نے تن و تنہا مدینہ نہیں چھوڑا، بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب، آپ کے بیٹے، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھائی، حتیٰ کہ گھر کی خواتین کو بھی امام حسین کربلا لے کر چلے۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کی ذات کو ہم فقط ایک امام ہونے کے ذات سے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ امام ایک امام ہونے کے ساتھ ساتھ کسی کے بابا بھی ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے شوہر ہیں تو کسی کے چچا ہیں، کسی کے دوست ہیں، کسی کے سید و سردار ہیں۔ اور جب یہ شخصیت روز عاشوراء میدان قتال میں آئی ہے تو وہ رشتے جو امام حسین علیہ السلام سے متصل تھے وہ تڑپ کر رہ گئے، اور امام حسین علیہ السلام کا مدینہ چھوڑنا اتنا پردرد ہے کہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ہم اگر اس مثال سے سوچیں تو ہمارے لیے یہ واضح ہو جائے گا کہ ہم اپنے شہر کو چھوڑیں یہ سوچ کر کہ اب ہم واپس اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھ پائیں گے، ہم اب واپس اپنے اس گھر کو نہیں دیکھ پائیں گے، ہم اپنے شہر کی ان گلیوں میں نہیں آ پائیں گے، ہم اس مقام پر نہیں آ پائیں گے کہ جہاں پر ہمارے اعزاء و اقربا کی قبریں بنی ہیں۔ آپ سوچیں کہ کیا گزری ہوگی اس حسین کے دل پر، مگر وہ حسین جو شریعت کا پاسدار تھا، کہ جس نے خدا کے لیے اتنی بڑی قربانی دی اور مدینے کو چھوڑ دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تو اس سے پہلے آپ قبر رسول پر آئے، اور قبر رسول پر آ کر امام حسین نے بے حد گریہ کیا اور فرمایا اے نانا، آپ کی امت نے وفا نہ کی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کی قبر پر آئے اور آ کر گریہ کیا اور فرمایا اے بھیا، آج کے بعد یہ حسین آپ کی قبر پر چراغ جلانے نہ آ سکے گا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس دکھیاری ماں کی قبر پر آئے اور اس دکھیاری ماں کو الوداع کہا۔ عزاداروں، لیکن یہ دکھیاری ماں وہ ہے کہ جس نے
امام حسین کو لحد سے فقط خدا حافظ نہیں کیا، بلکہ جس وقت روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام زین سے زمین پر آئے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے اس دکھیاری ماں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور ایک صدا جو کربلا میں گونجی کہ اے میرے حسین میری آغوش میں آ جا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔